بنگلور سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو سننے میں تو شاید ایک عام جرم جیسی لگے، لیکن جب آپ اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں زیادہ سنگین اور پیچیدہ ہے۔ جی شہر کے مضافات میں پرانے چنداپورہ ریلوے پل کے قریب پٹریوں کے پاس سے ایک لاوارث سوٹ کیس ملا ہے، جی اور اس کے اندر ایک نوجوان لڑکی کی ہے۔ اور یہاں جو بات ہے اس معاملے کو پہلے ہی لمحے سے ایک پہیلی بنا دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابتدائی شواہد صاف طور پر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں اور کیا گیا۔ اچھا، وہ سوٹ کیس میں بند کیا گیا اور پھر اسے ٹھکانے لگانے کے لیے غالباً کسی چلتی ہوئی ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ اوہ، یہ صرف ایک قتل نہیں ہے، یہ ثبوت مٹانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج اسی کیس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا، پولیس کے سامنے کیا کیا مشکلیں ہیں، اور وہ اس تفتیش کو کیسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور پہلی مشکل تو وہیں شروع ہو جاتی ہے جہاں سے یہ کیس شروع ہوا ہے، یعنی جائے وقوع پر۔ جی، جائے وقوع۔ یہاں ایک نہیں بلکہ دو ممکنہ دائرہ کار ہیں۔ چونکہ بنگلور دیہی پولیس کی حدود میں ملی ہے تو مقامی پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر لاش ٹرین سے پھینکی گئی تو ریلوے پولیس کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں دو محکمے شامل ہو گئے۔ بالکل، اور یہ اکثر تفتیش کو سست کر سکتا ہے جب تک دونوں محکموں میں مکمل ہم آہنگی نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، تو آئیے اس کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب سامنے کیسے آیا؟ سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ ذرائع کے مطابق سب سے پہلے کچھ مقامی لوگوں نے ریلوے ٹریک کے پاس اس لاوارث سوٹ کیس کو دیکھا۔ ظاہر ہے ایسی جگہ پر ایک بند سوٹ کیس دیکھ کر انہیں شک تو گزرا ہوگا۔ بالکل، اور جب انہوں نے ہمت کر کے اسے کھولا تو اندر ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی۔ جی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام دن ایک جرم کے منظر میں بدل جاتا ہے۔ ان مقامی لوگوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ تو پہلا قدم FIR ہوگا۔ جی، سب سے پہلا قدم تھا قتل کا مقدمہ درج کرنا، جسے ہم FIR کہتے ہیں۔ یہ قانونی طور پر تفتیش کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہوتا ہے۔ یہی پورے کیس کی بنیاد رکھتا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ تفتیش کے وہ جو پہلے چند گھنٹے ہوتے ہیں، جنہیں گولڈن آورز بھی کہتے ہیں، وہ ایک دوڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف وقت گزر رہا ہوتا ہے اور ثبوت ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف پولیس کو سب کچھ محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے گولڈن آورز کا بالکل صحیح ذکر کیا۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے۔ اس وقت جائے وقوع اپنی سب سے آپ کہہ سکیں خالص حالت میں ہوتا ہے۔ فورینزک ٹیموں کا کام اسی وقت شروع ہوتا ہے۔ ان کا کام صرف فنگر پرنٹس لینا تو نہیں ہوتا ہوگا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا مقصد صرف سوٹ کیس سے فنگر پرنٹس اٹھانا نہیں ہوتا۔ وہ مٹی کے نمونے لیتے ہیں، ٹائروں کے نشان ڈھونڈتے ہیں، یہاں تک کہ سوٹ کیس پر لگا کسی خاص قسم کے پودے کا کوئی حصہ وہ بھی ایک اہم سراغ بن سکتا ہے۔ اچھا، ہر گزرتے منٹ کے ساتھ موسم، جانور یا یہاں تک کہ نادانستہ انسانی مداخلت بھی DNA جیسے نازک شواہد کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور یقیناً کا پوسٹ مارٹم وہ بھی اس ابتدائی مرحلے کا ایک انتہائی اہم حصہ ہوگا۔ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ صرف موت کی وجہ نہیں بتاتی۔ اور کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ پیتھولوجسٹ یہ بھی دیکھتا ہے کہ موت کب واقع ہوئی، کیا جسم پر مزاحمت کے نشانات ہیں، کیا ناخنوں میں کسی اور کی جلد یا خون کے ذرات ہیں، جو جدوجہد کی طرف اشارہ کریں۔ جی، اور جیسا کہ اس کیس میں خدشہ ہے، پوسٹ مارٹم سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ قتل سے پہلے جنسی زیادتی کی گئی تھی یا نہیں۔ یہ تمام معلومات مجرم کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ کئی سمتوں میں کام کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ جی، اور آج کل ایسے کیسز میں سب سے بڑا ہتھیار CCTV فوٹیج ہی ہے۔ لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے، کرنا اتنا ہی مشکل۔ بالکل، پولیس اس علاقے سے گزرنے والی تمام ٹرینوں کے اوقات کا جائزہ لے رہی ہے، پھر پچھلے اسٹیشنوں سے لے کر اگلے اسٹیشنوں تک گھنٹوں کی فوٹیج کو کھنگالا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا کام لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے ہزاروں مسافر، درجنوں ٹرینیں اور گھنٹوں کی فوٹیج، وہ اس میں سے کسی مشکوک شخص کو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ وہ صرف چہرے نہیں ڈھونڈ رہے، وہ مخصوص طرز عمل تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ کیا کوئی شخص ایک بھاری سوٹ کیس کو گھسیٹنے میں غیر معمولی جدوجہد کرتا نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی پلیٹ فارم پر بے چینی سے ٹہل رہا تھا؟ کیا کسی نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی؟
صحیح۔ اس کے علاوہ وہ سوٹ کیس کے ماڈل اور رنگ کو بھی فوٹیج میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک صبر آزما کام ہے جس میں سینکڑوں گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ سی سی ٹی وی کے علاوہ کال لاگز کا بھی ذکر ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی تکنیکی عمل ہے۔ پولیس ٹاور ڈمپ حاصل کرتی ہے۔ ٹاور ڈمپ یعنی جس وقت ٹرین اس روٹ سے گزر رہی تھی، اس پورے راستے پر موجود موبائل ٹاور سے منسلک تمام فونز کا ڈیٹا۔ یہ تو لاکھوں نمبرز ہوں گے۔ جی، ہزاروں بلکہ لاکھوں نمبروں کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ پھر ماہرین اس ڈیٹا کو فلٹر کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے نمبرز ٹرین کے سفر کے دوران مسلسل ایکٹیو تھے اور پھر جائے وقوع کے قریب یا تو بند ہو گئے یا اس علاقے سے تیزی سے دور چلے گئے۔ یہ تو سوئی کے ڈھیر میں سے ایک مخصوص دھاگا تلاش کرنے جیسا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہائی ٹیک تفتیش ہے جس میں گھنٹوں کی فوٹیج اور کال ڈیٹا شامل ہے، لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا اس ڈیجیٹل دور میں بھی پرانے روایتی طریقے اب بھی اتنی ہی اہم ہیں، جیسے مخبروں سے بات کرنا یا دوسرے تھانوں سے رابطہ کرنا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی آپ کو کیا اور کہاں بتا سکتی ہے، لیکن اکثر کیوں کا جواب روایتی پولیسنگ سے ہی ملتا ہے۔ اچھا۔ پولیس ملک بھر کے تمام تھانوں کو الرٹ بھیجتی ہے جس میں مقتولہ کا حلیہ، کپڑوں کی تفصیلات، یہ سب ہوتا ہے۔ وہ گمشدہ افراد کی رپورٹس کو اس سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹے سے شہر میں درج ہوئی گمشدگی کی ایک رپورٹ ایک بڑے شہر میں ہوئے قتل کا معمہ حل کر دیتی ہے۔ یہ انسانی نیٹ ورک آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 50 سال پہلے تھا۔ لیکن یہاں ایک بات جو مجرم کے حق میں جاتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں براہ راست کوئی کیمرہ نہیں تھا، ریلوے ٹریک کے بیچ میں۔ جی، اور یہ نقطہ اس جرم کے منصوبہ بندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرم نے سوچ سمجھ کر ٹیکنالوجی کے بلائنڈ سپاٹس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ریلوے اسٹیشنوں پہ کیمرے ہوں گے لیکن کھلے ٹریک پر نہیں۔ تو یہ کوئی جذباتی لمحے میں کیا گیا جرم نہیں لگتا؟ بالکل نہیں۔ اس نے صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ثبوت مٹانے اور اپنی شناخت چھپانے کی بھی پوری کوشش کی۔ اور یہی چیز ہمیں اس کیس کے سب سے بڑے اور شاید سب سے تکلیف دہ چیلنج کی طرف لاتی ہے۔ مقتولہ کی شناخت کا بحران۔ جی، سوٹ کیس سے کوئی شناختی کارڈ، کوئی فون، کوئی پرس، کچھ بھی ایسا نہیں ملا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ لڑکی کون تھی۔ اور جب تک شناخت نہیں ہوتی، تفتیش عملی طور پر ایک بند گلی میں کھڑی رہتی ہے۔ اسے تفتیشی زبان میں لاوارث مقدمہ کہتے ہیں، جہاں جرم کا مرکز یعنی مقتول خود ایک معمہ ہو۔ تو پولیس کے پاس پوچھ گچھ کے لیے کوئی سماجی دائرہ ہی نہیں ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی سماجی دائرہ، نہ کوئی آخری لوکیشن اور نہ ہی کوئی ممکنہ مقصد۔ وہ صرف ایک جرم سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی انسان کی کہانی سے نہیں۔ یہی اس کیس کو اتنا مشکل بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک شناخت نہیں ہوتی پولیس صرف اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے؟ ایک طرح سے جی ہاں، وہ تمام ممکنہ زاویوں پر کام کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی، کال لاگز، گمشدگی کی رپورٹس، لیکن یہ سب بالواسطہ طریقے ہیں۔ اصل پیش رفت تب ہوگی جب انہیں شناخت کا کوئی سراغ ملے لے۔ صحیح۔ یہ کیس اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ بعض اوقات جدید ترین فورنزک تکنیک جیسے ڈی این اے اور فنگر پرنٹس بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، آپ کے پاس مجرم کا ڈی این اے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس موازنہ کرنے کے لیے کوئی مشتبہ شخص ہی نہیں تو وہ ڈیٹا بے معنی ہے۔ شناخت کے بغیر تفتیش کا کوئی نقطہ آغاز ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اب تک کی صورتحال کا خلاصہ کریں